اور قرآن کہتا اگر تم روزہ رکھو گے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیوں تم روزہ رکھو گے تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے اندر ڈر آئے گا، تمہارے اندر سے گناہ کا بوجھ دور ہوگا، تم گناہ سے دور ہو جاؤ گے۔ ایک ایک عمل کا اس کا سائنٹیفکلی میڈیکل اعتبار سے بھی اس کا فائدہ بتایا ہے۔ پوچھو رگ وید سے، یجروید سے، سام وید سے، اترو وید سے، رامائن سے، مہا بھارت سے، گیتا سے، پران سے، شیو پران سے، گرور پران سے، بھگوت پران سے، آواستھا سے، دساتیر سے، ان کتابوں سے پوچھئے کہ کوئی ورنہ بس وہ تراویح کی طرح نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ایک حافظ صاحب تھے، وہ 1 گھنٹے میں 6 پارہ پڑھ لیتے تھے۔ ہم نے کہا رے بھائی 1 گھنٹے میں 6 پارہ کیسے پڑھ لے؟ جب وہ نیت باندھتے بس اللہ اکبر باندھنے کے بعد ایک سانس میں سورہ فاتحہ اس کے ساتھ میں پارہ بھی شروع کر دیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان کو خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں یہ۔ انگلش بھی اتنی بے وفائی کے ساتھ نہیں لکھی جاتی، پھر تو قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک تو اس کی تلاوت کی وجہ سے، ایک اٹکنے کی وجہ سے، جیسے ایسے پڑھتا ہے الحمد للہ، اٹک اٹک کر ٹیڑے میڑے الفاظ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے پڑھنا مکمل نہیں جانتا ہے، بٹ ہی ٹرائز ٹو ہز لیول بیسٹ، وہ دل سے کوشش کر رہا ہے قرآن پڑھنے کا، اس لیے 1 اجر نہیں 2 اجر دو اس کو۔ تو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا ایک شخص کے بارے میں کہ یہ بہت برا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے، لیکن جب یقال لصاحبہ یأتی بہ یوم القیامہ القرآن، قرآن کے مطابق قرآن کو پڑھتا تھا، احکامات پر عمل کرتا تھا، تو قرآن آ جائے گا سفارش کرنے کے لیے اور قرآن کہے گا کہ نہیں، اس دن کل قیامت میں بھی آپ کا بیڑا اٹک جائے گا، تو اگر آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کا یہ قرآن جس کو ہم آج جزدان میں بند کر کے طاق پر رکھ دیتے، پڑھتے نہیں، نہ جانتے ہیں پڑھنے کے لیے، نہ کوشش کرتے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کی تلاوت ہر دن کم سے کم ایک پارہ ہونا چاہیے، کم سے کم 1 پارہ کیجئے۔ 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آدھے پارے کی کیجئے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا دل، آپ کا اندر سے آپ تر و تازہ ہوں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں یقال لصاحبہ، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا، صرف حافظ قرآن نہیں ہے اس میں پرٹیکولر خاص، جو قرآن حافظ قرآن جو ہے ان کا مقام مرتبہ ہے بڑا، لیکن جو قرآن کریم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا اللہ اس سے کہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقال لصاحبہ، اس سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھو قرآن، اقرأ ورتقی، پڑھو چڑھتے جاؤ، تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور اسی انداز میں پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگ یہاں کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، قرآن کو آرام سے پڑھنا چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ آرام سے پڑھیے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن بس صرف پڑھنا سیکھ جاتے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں الفاظ کی ادائیگی بھی سیکھیے، آپ الفاظ کی ادائیگی بھی سیکھیے۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو تو آپ قرآن کو اس کے قاعدے کے ساتھ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، لام کو کہاں پر کرنا ہے؟ مخارج کے ساتھ پڑھیے۔ ہا نہیں نکالتے ہم لوگ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اسی میں دیکھ لیجئے، حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج، منہ کا خلا حصہ مخرج جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں۔ ہا، لام کا مخرج کیا ہے؟ ہا کہاں سے نکلتا؟ ہا، ایک چھوٹا ہا ہے ہا، ایک ہا ہے ہا، وسط حلق
حلق وسط حلق، حلق کے بیچ سے ہا نکلتا، الحمد، دال کا مخرج، زبان کی یہ نوک اور نیچے یہ دانت ہے، اس کے اوپر کی جڑ، اس دانت کو، یہ دونوں دانت کو بولتے ہیں ثنایا، اوپر کے دونوں کو ثنایا علیا، نیچے کے دونوں دانت کو ثنایا سفلا، اس سے نکلتا ہے دال، الحمدللہ، لام کو باریک پڑھیں گے للہ، کیوں؟ اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کو، تجوید ہے، قاری جو ہے، قاری اسی کو بولتے ہیں جو میں بھی پڑھ رہا ہوں قاری کی الفاظ میں، للہ، لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، للہ نہیں پڑھیں گے، للہ، بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہیں، الحمد، الحمد چھوٹے ہاں کے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین، ایسے پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، لہنے جلی کی غلطی، معنی بدل جاتے ہیں، الحمد ہاں نکالیں گے، للہ کے لام کو باریک کریں گے، اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک، زبر پیش ہو تو پر، جیسے رسول اللہ، اللہ، آمن اللہ باللہ، دونوں اللہ ہے لیکن ایک اللہ پر ہے، ایک اللہ باریک ہے، تجوید پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو، الحمدللہ رب رب، را ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کا قاعدہ یہ ہے پر پڑھنے کا کہ را پر زبر ہو پیش ہو تو را پر، جیسے رب رب، را پر زبر ہے تو را پر پڑھیں گے، یا را پر پیش ہو تو بھی را پر پڑھیں گے، پر کا مطلب ہوتا ہے منہ میں بھری ہوئی آواز ہوگی، ربل رب ربل، رجال، الرجال، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، عین کو نکالیں گے، جہاں سے ہا کو نکالا تھا وہیں سے عین کو نکالیں گے، 2 سال مستقل محنت ہوتی ہے تب جا کر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، قاری یعنی قرآن کو ایک ایک قاعدے کے ساتھ پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ابھی میں اگر اجرا کروں گا آپ کو ہوا بھی نہیں لگے گی، الحمد، میم ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر گنہ نہیں کریں گے کیونکہ میم کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور لفظ آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا، وہاں پر گنہ نہیں کریں گے، للہ، اللہ کا لام باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک، اور اللہ کے لام پر زبر، اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا، اور الرحمن، را متحرک پر زبر پیش ہو تو را پر، را متحرک کے نیچے زیر ہو تو را باریک، عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد، نعبد، عین نکالیں گے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سنسکرت میں اس کو بولتے ہیں تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، عربی میں اس کو بولتے ہیں ایاک نعبد، مفعول ہے ایاک، مفعول، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، جیسے سنسکرت میں تسیتے بھکتیوان سے شیاما، اے پرماتما، اے شیاما ہم تیری بھکتی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم، اہدی یہاں پر ہا ہے، چھوٹا ہا، یہاں پر پہلے ہا کے الحم کے ہا کے طرح نہیں ہے، اہدینا، اہدینا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نا کا مطلب ہمیں، اہدینا الصراط، یہاں پہ بھی را کو پر پڑھیں گے، الصراط المستقیم، صراط من راستہ، مستقیم من سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمت ہوئی، برسات ہوئی، اے اللہ ان لوگوں کے بھی راستے پر چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر مد ہے، اس کو کھینچیں گے، اس کو مد لازم حرفی مثقل بولتے ہیں، مد لازم حرفی مثقل بولتے ہیں، ولا الضالین، کم سے کم 4 الف 5 الف اس کو کھینچتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تجوید، قاری اسی کو بولتے ہیں جو قرآن کی ایک ایک لفظ کی ایک ایک مخرج کو جانتا ہو،
اظہار شفوی، اظہار حلقی، ادغام مثلین، اخفاء شفوی، یہ سب چیزیں ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں پڑھیے، لیکن اتنی کوشش کیجئے کسی مدرسے میں یا کسی مولانا کے پاس یا امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کہ حضرت مولانا شیخ محترم ذرا ہمیں آپ سورہ فاتحہ ذرا بتائیے تو ہم سورہ فاتحہ ہماری صحیح ہے کہ نہیں ہے. پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین عالمین الرحمن الرحیم، ہر جگہ چھوٹے ہا کو بھی بڑے ہا بھی چھوٹے ہا پڑھتے ہیں. نہیں، آپ اگر ورتل القرآن ترتیلا کے مطابق جائیں گے تو قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھیے ان انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لغت میں قرآن نازل ہوا ہے، ایک میں نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہاں سے نکالیں گے؟ بعض آدمی نکال دیتے ہیں ولا الضالین، مد لازم عارضی، مد عارض وقفی، ایسے پڑھیں گے قرآن. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. نون ساکن کے بعد اگر تا دال تا سا زا سین سین صاد ذات فا قاف کاف میں سے کوئی لفظ آئے تو گنہ پڑھیں گے. من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ ہے، دیکھیے قرآن کو جب ڈھنگ سے پڑھیں گے تو سننے میں بھی مزہ لگے گا. آپ کو کبھی بھی آپ کا من نہیں کرے گا کہ ہم قرآن نہیں سننا چاہتے. قرآن کو ڈھنگ سے پڑھیے تب دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. ورنہ بس وہ تراویح کی طرح نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم. اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ایک حافظ صاحب تھے، وہ 1 گھنٹے میں 6 پارہ پڑھ لیتے تھے. ہم نے کہا ارے بھائی 1 گھنٹے میں 6 پارہ کیسے پڑھ لے؟ جب وہ نیت باندھتے، بس اللہ اکبر باندھنے کے بعد ایک سانس میں سورہ فاتحہ اس کے ساتھ میں پارہ بھی شروع کر دیتے تھے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ان کو خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں. یہ انگلش بھی اتنی بے وفائی کے ساتھ نہیں لکھی جاتی. پھر تو قرآن ہے. اللہ کہہ رہا کیوں اقرأ ورتقی ورتل القرآن ترتیلا. صاف صاف کیا جلدی بازی ہے بھائی؟ 1 پارہ پڑھنا ہے ہم کو تراویح کی نماز میں، آرام سے پڑھیں گے. پورے 11 مہینہ تو کھاتے رہتے سوتے رہتے، اگر ہم پون گھنٹہ اگر 10 منٹ زیادہ لگ جائے گا تو آرام سے تو پڑھیں گے نا. سننے والوں کو بھی لگے گا کہ ہاں بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے. حدر میں زیادہ پڑھ سکتے ہیں ایسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ایسے پڑھ سکتے ہیں. کیا حرج ہے؟ اس کو حدر بولتے ہیں. ابھی جو میں نے پڑھا اس کو تدویر بولتے ہیں. اور جو کھینچ کر پڑھتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. قاری لوگ جو پڑھتے ہیں نا ایک دم خوب زور لگا کر، اس کو ترتیل بولتے ہیں. ترتیل اس کو بولتے ہیں. ایک رفتار ہے، 3 رفتار ہے. اگر ان تینوں رفتار میں قرآن پڑھا جائے تو کوئی دقت نہیں. باقی وہ جو چوتھا رفتار ہے حافظ لوگوں کا، ڈنڈا لے کر پیچھے مارنا چاہیے ان لوگوں کو کہ قرآن ایسے نہیں پڑھا جائے. یہ قرآن کا مذاق ہو جائے گا. پھر قرآن پڑھیے. اللہ نے قرآن نازل کے اس انداز میں پڑھیے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو جانوریں قرآن کریم سن لیا، جانوریں سنتے تھے، جنات آ جاتے تھے سننے کے لیے.
پرندے رک جاتے تھے قرآن کریم کی آیت کو، قرآن کریم کو سن کر۔ لیکن آج کل تو جناب اتنی جلدی میں قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ لوگ بھی ان کے بھی الفاظ صحیح نہیں، کم سے کم لفظ صحیح کر لیجئے۔ الف کہاں سے نکلے گا؟ الف، با، تا، سا، زبان کی نوک ثنایا سفلا، ثنایا اولیاء کا کنارہ آیا، سا، جیم، ہا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آج قرآن سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، فرق ہے، سین شین میں فرق ہے، صاد، ضاد، طا، ایک طا ہے ایک با اور تا ہے، وہ مخرج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے دونوں، لیکن ایک پتلا کر کے پڑھتے ایک موٹا کر کے پڑھتے، طا، ضا، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، قاف بڑا قاف ہے، قاف جس سے قرآن ہے، قرآن جس سے کریم ہے وہ چھوٹا کاف ہے، قاف، کاف، لام، میم، نون، وا، یا، حمزہ، یہ مخارج ہوئے۔ جب آپ کہیں کسی قاری، کس کو بولتے ہیں؟ قاری اسی کو بولتے ہیں جو مخرج سے ایک ایک مخارج کو ایک ایک ادائیگی کے ساتھ قرآن کی، اس کی کچھ کتابیں ہیں اور اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کچھ قواعد ہیں اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مخارج تو سب آدمی کو یاد کرنا چاہیے، ہر ایک آدمی کو۔ بڑے بڑے آدمی ہیں الفاظ کے اندر گڑبڑی کرتے ہیں، زور لگا کے بولو، کیا ہے زور لگا کے بولو؟ زور، زا ہے، زور لگا کے بولو، یہ ہے قرآن۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو آرام سے سمجھ کر پڑھیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اراد العلم فلیتدبر القرآن، جو آدمی علم کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے تمام علوم اور دنیا کے تمام علوم کو جمع کیا ہے، تمام علوم کو جمع کیا، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر غور ہونی چاہیے، اس کے اوپر فکر ہونی چاہیے، کھوج ہونی چاہیے، پڑھے اس کو آدمی غور و فکر کے ساتھ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اس کا سمسیا کا سمادھان ملے گا۔ دنیا کی کسی کتاب نے آخرت کے بارے میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی، رگ وید، یجروید ہو، سام وید ہو، اترو وید ہو، رامائن ہو، مہا بھارت ہو، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی پن ملے گا یا اس پر عمل کرو گے تو کیا ثواب ہوگا، یہ چیزیں نہیں بتائی گئی۔ لیکن قرآن کریم میں صاف صاف لفظوں کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر تم کوئی ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم کی 14ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تم روزہ رکھو گے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیوں تم روزہ رکھو گے تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے اندر ڈر آئے گا، تمہارے اندر سے گناہ کا بوجھ دور ہوگا، تم گناہ سے دور ہو جاؤ گے۔ ایک ایک عمل کا اس کا سائنٹیفکلی میڈیکل اعتبار سے بھی اس کا فائدہ بتایا، پوچھو رگ وید سے، یجروید سے، سام وید سے، اترو وید سے، رامائن سے، مہا بھارت سے، گیتا سے، پران سے، شیو پران سے، گرور پران سے، بھگوت پران سے، آواستھا سے، دساتیر سے، ان کتابوں سے پوچھئے کہ کوئی اچھا عمل کرے تو دنیا میں اس عمل کا ریئیکشن کیا ہوگا یا اس کا منافع کیا ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی کتابیں نہیں کہے گی کہ تم اگر پوجا کرو گے تو تم کو یہ فائدہ ہوگا، نہیں، پوجا کرو کس لیے؟ بس پوجا کر رہے ہیں جی، کوئی پریشانی دور ہو گئی، پریشانی دور ہونے کے لیے پوجا کرتے نہیں، قدرتی طور پر بتاؤ نا کہ اگر کوئی ہم اچھا عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اگر کوئی برائیوں سے روکتا ہے اپنے آپ کو اور نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے کہ فردن ایک ایک نیکی چھوڑو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارے جوان کو فلم دیکھنے کی کا من کرتا ہے، ہمارے جوان کو جوان بیٹی کی عزت
لوٹنے کا من کرتا، ہمارے نوجوان کو شراب پینے کا من کرتا، ہمارے سماج کے کچھ لوگوں کو چائے کی دکان پر بیٹھ کر کسی کے خلاف غیبت کرنے کا من کرتا ہے، لیکن وہ رک جاتا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش نفس کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے، تو اللہ کیا دیتے ہیں اجر؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔